سر آپ کی پارٹی کہاں تک پہنچی؟ آپ نے مشکلات سے نکالنا تھا. آپ کہتے تھے کہ یہ پارٹی کی جگہ ہے, ایک پارٹی آنی چاہیے. آپ کے پاس جی چند بالکل لوگ بھی تیار بیٹھے ہیں, اور بھی شاید ساتھ اکٹھے ہو جائیں. جی کب تک کریں گے یہ کام؟ جی کام انشاءاللہ اگلے 4-6 ہفتے میں پارٹی لانچ کر دیں گے. اگلے 4 سے 6 ہفتے میں پارٹی لانچ ہو جی جائے گی. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ پارٹی کو جی لانچ کر دینا. فیصلہ تو آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ بہت سے دوست ہیں, مشاورت ہم نے کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے, جو ملک کو بہتر سیاست دے سکے, نفاق کی سیاست سے نکال سکے, گالی گلوچ کی سیاست سے نکال سکے, کرپشن کی سیاست کے خلاف ہو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ملک کے عوام رسپونڈ کریں گے. سر یہ 3 ہی لوگ ہیں آپ لوگ, اور لوگ بھی آئے آپ کے پاس؟ نہیں, اور بھی لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں. لوگ دیکھیں, جب آپ پارٹی لانچ کریں گے, ایک سوچ لوگوں کے سامنے رکھیں گے, تو لوگ, بہت سے لوگ آپ کے اس سفر میں شامل ہوں گے. چودھری نثار صاحب سے بات ہوئی کوئی آپ؟ نہیں, ہم نے کسی سے بات نہیں کی. کسی نے آپ سے بات کی چودھری بہت سے صاحب؟ لوگوں نے رابطہ کیا ہے, بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم لانچ کریں تو ایک چھوٹا سا گروپ ہو کم از کم, جو کریڈیبل کمپیٹنٹ لوگوں پر مشتمل ہو, جو ملک کے سامنے ملک کے حالات پر بات کر سکے, ان کے مسائل کا حل دے سکے, اور کم از کم حکومت کی رہنمائی فرما دے. کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی رہنما, کوئی جاوید ہاشمی, کوئی چودھری نثار؟ نہیں, ہم نے کسی سے بات نہیں کی, کسی نے بات نہیں کی, نہ انہوں نے رابطہ تو کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب پارٹی لانچ ہو تو شاید اس وقت یہ لوگ بات کریں اور پارٹی میں جی, آئے, اس کے بعد جو لوگ بات کریں گے. لیکن ہمیں لوگ وہ چاہیے جو معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, جن کی ماضی جو ہو وہ ایسا ہو جس کو لوگ قبول کر سکیں, جو بات وہ کر سکیں اس کے اندر ایک انٹیگریٹی کا لیول ہو. یہ ضروری ہے آج کے معاملات کے لیے. جماعتیں ملک کے اندر بہت ساری ہیں, 3 بڑی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں, اور ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ تینوں جماعتیں ملک کو کچھ نہیں دے پائیں گی. بالکل ٹھیک ہے سر. چلیں, آپ کی پارٹی, آپ کہہ رہے ہیں 4 سے 6 ہفتے میں پارٹی لانچ کر دیں گے. اب بھائی صاحب یہ بتائیے گا, اب تھوڑا سا اب تجزیہ لے رہا ہوں آپ کو, یہ کیا سارا ہی نہیں تجزیہ آپ کا. آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون کے چند رہنما جو میاں صاحب کے قریب ہیں ان کی گفتگو سنی, اور اب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے ہمارے میڈیا میں کہ شاید مسلم لیگ نون اور خصوصاً میاں صاحب, ایک وہ پارٹی صدر بننے جا رہے ہیں, دوسرا ایک انقلابی بیانیہ دوبارہ آ رہا ہے. کیا یہ سوچ مسلم لیگ نون میں ہے کہ ہم نے کمپرومائزز کیے, ڈیلز کی, جس کا نقصان سیاسی بھی ہوا, ظاہر فیس لاس تو ہوا ہی, جو فیس لوز کی پی ایم ایل این نے, ایک پارٹی جو کہ مشکل ترین حالات میں 2018 میں سینٹر پنجاب پھر بھی تقریباً ایک میجورٹی بڑی جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی, یعنی وہ اپنا جو ہوم گراؤنڈ ہے اس کو ریٹین کیا تھا. سینٹر پنجاب ہار گئی یہ مبینہ طور پر یہ پارٹی الیکشنز میں, یہ جی ٹی روڈ ہار گئے پورے کا پورا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ اس وجہ سے اس صورت میں ایک انقلابی بیانیہ, اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انقلابی بیانیہ آ سکتا ہے عنقریب میاں صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے, میں ہر جماعت کے اندر اگر لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک انٹرنل گروپنگ ہو جاتی ہے, ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے. میں اس کا کبھی حصہ نہیں رہا, میں ہمیشہ اس سے باہر رہا ہوں اس معاملے سے. تو میں آج اس بات پہ کوئی کامنٹ نہ کر سکتا ہوں, نہ کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے, مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے, اس کا کام ہے کام کرے, وہ 2 بیانیے نہیں بنا سکتی. آج مسلم لیگ نون کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وفاق کی حکومت ہے. ان کو ڈیلیور کرنا ہے, ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. وہ کوئی آلٹرنیٹ نیریٹو کریٹ کر کے عوام کی سمپتھی حاصل نہیں کر سکتے. ان کو سمپتھی صرف ملے گی یا سپورٹ صرف ملے گی ان کے کام کرنے پر, ان کی پرفارمنس پر. اس بات کا ان کو احساس ہونا چاہیے. سر لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا ہم سے ہماری پرفارمنس کے اوپر آپ کوئی سوال نہ کریں, ہم نے ایک اکثریت مانگی تھی, میاں صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا, وہ اکثریت ہمیں نہیں ملی, اب ہماری کارکردگی پر ہم سے کوئی سوال نہ کرے اور نہ کر سکتا. یہ کیا سوچ ہے؟ یہ سوچ میری سمجھ سے بالاتر ہے, کیونکہ حکومت جو بنی ہے اس کے وزیر اعظم کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, اور وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. اس پارٹی کے روح رواں میاں صاحب ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی فیصلہ بھی ان کی مرضی کے خلاف یہ بغیر ہو سکتا ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ٹی وی شوز کی زینت نہیں بننے چاہیے. اگر کوئی ایسی اندرونی اختلافات ہیں
تو رانا صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، میرے دوست ہیں، میری ان سب دو بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ اپنے گھر کے معاملات گھر کے اندر ہی اگر ہیں تو درست کر لیں.